السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مفتی محمد ہاشم ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر یہ بتانا چاہوں گا آب زمزم کس طرح کھودا گیا، اس کے بارے میں جو روایت ملتی ہے وہ روایت عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ آب زمزم کس جگہ پر کھودا گیا، اور تیسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا آب زمزم کو کھودتے وقت عبد المطلب اور ان کی قوم کے درمیان کیا معاملات پیش آئے، کیا بات پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا کہ ایک خواب میں آنے والا میرے پاس خواب کے اندر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا طیبہ کیا چیز ہے؟ تو وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات میں سو رہا تھا تو پھر وہ خواب کے اندر آنے والا آیا، اس نے مجھے خواب کے اندر کہا کہ برہ کو کھودو۔ میں نے کہا کہ برہ کیا چیز ہے؟ وہ پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ میں سو رہا تھا تو پھر رات کے اندر وہی شخص دوبارہ خواب کے اندر آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجنونہ کو کھودو۔ میں نے کہا کہ مجنونہ کیا چیز ہے؟ وہ تیسری مرتبہ پھر بتائے بغیر چلا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب وہ شخص رات کے اندر خواب کے اندر آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا کہ زمزم کیا چیز ہے؟ یہ چوتھی مرتبہ رات کے اندر کا واقعہ، چوتھی مرتبہ ہے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا کہ زمزم کو کھودو، میں نے کہا کہ زمزم کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ زمزم وہ پانی ہے جو حاجیوں کو سیراب کرتا ہے، بڑے جس سے جو ہے نا حاجی سیراب ہوتے ہیں، یہ وہ پانی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ زمزم جو ہے کس جگہ پر؟ تو عبد المطلب فرماتے ہیں، اس نے مجھ سے عرض کیا کہ یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر گندگی اور خون پڑا ہوا ہوگا اور کوا ٹھونگے مار رہا ہوگا، یہ آب زمزم کا پانی اس جگہ پر ہوگا۔ تو عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ پر گیا۔ جب میں نے اس جگہ پر دیکھا تو واقعی وہاں پر گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور کوے وہاں پر جو ہے نا ٹھونگے مار رہا تھا۔ جب میں نے یہ تحقیق کر لی اور مجھے پوری نشانی مل گئی تو میں کھدائی کے لیے تیار ہو گیا، اور جیسے ہی میں کھدائی کے لیے تیار ہوا، آب زمزم کو کھودنے کے لیے تیار ہوا، اس وقت میری قوم قریش میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آب زمزم کے اندر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری قوم نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو زمزم کھودنے نہیں دیں گے، اس جگہ پر آپ زمزم کھود رہے ہیں، اس جگہ پر ہم نے اپنے بت جو ہے نا قربان کیے ہیں، اپنے بتوں کے درمیان ہم آپ کو زمزم کھودنے نہیں دیں گے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا، آپ ان سے نمٹو اور میں جو ہے نا اپنا کام پورا کرتا ہوں۔ حارث جو ہے نا ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دوران عبد المطلب نے زمزم کو کھودنا شروع کیا، آب زمزم کو کھودنا شروع کیا۔ جب کھودنے لگے تو کھودتے کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ تو عبد المطلب کی قوم نے کہا، قریش نے کہا کہ اس کے اندر ہمارا بھی حق ہے۔ اس کے جواب کے اندر عبد المطلب نے کہا کہ یہ آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے، اس کے اندر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس کے اندر صرف میرا حق ہے اور میں نے ہی اس کو کھودا ہے، میں اس کے اندر تمہارے کو ہرگز جو ہے نا شریک نہیں کروں گا، اس کے اندر تمہارا کوئی جو ہے نا حق نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کی قوم نے کہا کہ قریش نے کہا کہ ہم تمہارے درمیان جو ہے نا اکیلے جو ہے نا آب زمزم کو ہم نہیں لینے دیں گے۔ تو عبد المطلب نے جواب کے اندر کہا کہ اس کے بارے میں پھر ہم جو ہے نا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہو گئے، فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہوئے، اور فیصلہ کس سے کروانا چاہا؟ تو ایک عورت تھی کاہنہ، ملک شام کے اندر وہ رہتی تھی، کاہنہ ایک عورت تھی، اس سے جو ہے نا وہ فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جو ہے نا ان کے درمیان ہم کلامی ہوئی۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے نا آب زمزم کو کھودا گیا۔ آب زمزم کے بارے میں روایت بھی بیان کر دی میں نے، آب زمزم کو اس طرح کھودا گیا اور عبد المطلب نے کہاں پر کھودا، اس کے بارے میں نے جو ہے نا اشارہ دے دیا، اور ان کی قوم کے درمیان تھوڑی سی کیا بات پیش آئی اور کیا ہم کلامی ہوئی، یہ بات بھی میں نے عرض کر دی۔
اگلی بیان کے اندر، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جب وہ کاہنہ کے پاس گئے، کاہنہ کے پاس جب جا رہے تھے، راستے کے اندر کیا واقعہ پیش آیا اور کس بات پر فیصلہ ہوا، یہ اگلی ویڈیو کے اندر، اگلی بیان کے اندر میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔